ہمیں تو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم روزیوں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھیو کہ روزی کا وعدہ تو اللہ نے لیا ہے۔ کون ہے بھائی روزی کا ٹھیکیدار؟ میری طرف دیکھیے ہری ٹوپی والے، میری طرف دیکھو، ادھر مت دیکھو۔ روزی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، هو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے۔ جس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے وہی کہتا ہے نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ وہ بھی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اور تمہارے ذہن میں کسی کی یہ فکر آ جائے کہ صاحب بچے آئیں گے، بچے پیدا ہوں گے، بیوی آئے گی، اس کا خرچہ ہوگا، یہ ساری کی ساری سوچ، رب کہتا ہے کہ نانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ لہذا کوئی غلط قدم اس بنیاد پر نہ اٹھائے کہ روزی کا انتظام ہم کیسے کریں گے۔ کوئی کنٹرول اس لیے کرنے کی کوشش نہ کرے کہ ہم کہاں سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے۔ رب نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم نہ کرو، قتل نہ کرو۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا کھانے کے لیے، کہاں سے آئے گا ان کے رہنے کے لیے، کہاں سے آئے گا ان کی پرورش کے لیے، کہاں سے آئے گی ان کے لیے مکانوں کے رہنے کی جگہ، وہ خیال خام میں مبتلا ہیں۔ انہیں رب کی ذات اور طاقت اور عطا کے اوپر اس کا مطلب بھروسہ نہیں ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں جس رب نے آسمان کو پیدا کیا اس نے زمین کو بھی پیدا کیا؟ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اس نے نہ پیدا کی ہو۔ ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہمارے بعد والوں کو بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر اس نے ہم سے پہلوں کو روزی دی ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، کیا وہ ہمارے بعد والوں کو روزی نہیں دے گا؟ یہ ذمہ خود رب نے لیا ہے۔ رب کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی روئے زمین پر جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو۔ رب کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی ہے در حقیقت روزی دینے والا، وہی ہے اصل روزی دینے والا، اس کے غیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزی دے سکے۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں کما کے لا رہا ہوں، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں انہیں کھلا رہا ہوں بچوں کو۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ غلط ہے اور سفلی سوچ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر زمین کے اندر ہم نے غلہ بکھیر دیا تو جو غلہ اپنے پاس جمع تھا وہ بھی غائب کر دیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو کسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 بیگھے میں 4 کوئنٹل غلہ ہوا، وہ 4 کوئنٹل کہاں سے آیا؟ ہم نے اور آپ نے تو 2 دھڑی غلہ زمین میں بکھیر کر کے غائب کر دیا تھا، مگر پروردگار عالم نے چونکہ رزاق ہونے کا اپنا اعلان کیا، اسی نے رزاق ہونے کا ثبوت یہ دیا کہ زمین کے اندر گم شدہ غلے کو، 2 دھڑی غلے کو سینکڑوں گنا بنا کر کے باہر نکال دیا ہے، جو صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ ہمارے جانوروں کے لیے اس میں چارے کا نظام بھی بنا دیا ہے۔ 1 پوائنٹ کم کر بھائی، ارے اسے 2 ہو گیا، 1 پوائنٹ کم کر لے اس میں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے غلہ کھویا تھا کہ نہیں کھویا تھا؟ اگر آپ میں کوئی کسان ہے تو مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کھیت میں کیا عمل کیا؟ آپ نے کھیت میں یہ عمل کیا کہ زمین کے اندر کھدائی کر کے، آپ نے تو بڑی عقل مندی کر دی، اگر زمین کے اوپر ہی بکھیر دیتے تو بچوں کو لگا دیا جاتا کہ لے آؤ غلہ اٹھا کر کے وہاں پڑا ہوا ہے، چن لو، کچھ تو لگے گا ہاتھ۔ مگر آپ نے تو بڑی عقل مندی کر دی کہ کھدائی کر کے زمین میں ڈالا، پھر اسے باقاعدہ گم کرنے کے لیے اسے مڑا دیا۔ اگر اب آپ اپنے خاندان کو لے کر کے جائیں کہ وہاں سے اناج اٹھا کے لائیں گے، آپ اٹھا سکتے ہیں؟
نہیں اٹھا پائیں گے، مگر پروردگار عالم جو رزاق ہے اسے آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی اور آپ کے بڑے اور چھوٹوں کا بھی، آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کا، آس پاس میں قائم رہنے والے مدرسوں کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، ہر ایک کا خیال ہے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے کھوئے جانے والے غلے کو اس کے اندر زمین کے اندر سے اگایا، اسے بڑھایا، نازک پودا کھڑا کر دیا، بڑھاتے بڑھاتے اسے جوان کر دیا، کھیتی لہلہا رہی ہے، آپ کو خوشی میسر ہوئی، اس میں بالیاں اگائی، اس میں دانے بھر دیے، اور پھر آپ کے دل میں داعیہ پیدا کر دیا، آپ نے زمین کے اندر زمین کو کے اوپر جا کر کے غلے کو کاٹ کر کے مشین میں نکالا اور اناج لے کر کے اپنے گھر آئے اور کہنے لگ گئے الحمدللہ 5 کوئنٹل کا اس بار بیگھا حاصل ہوا ہے۔ کہاں سے آیا ہے یہ؟ کون ہے دینے والا؟ ان اللہ هو الرزاق، وہی ہے رزاق، وہی ہے روزی دینے والا۔ اس نے جب اپنے ذمے لے لی روزی، اور عقل کے ذریعے سے ہم سمجھ بھی گئے کہ روزی اس نے اپنے ذمے لیے، اپنے بندوں کا پیٹ بھرنے کا ٹھیکہ اور ذمہ اسی نے لے لیا ہے، وہ کسی کو بھوک کی وجہ سے نہیں مارے گا، کوئی نہ کوئی نظام اس کا ضرور بنائے گا، اور اب تو پرندوں کے لیے بھی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ایسے ہیں کہ جو اپنے روزی کے لیے، اپنے کھانے کے لیے روزی روٹی کو اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، وہ تو صبح کو اڑتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو لوٹ کر کے آتے ہیں بھر پیٹ۔ کون ہے جو انہیں روزی دے رہا ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی ہے جو انہیں روزی دے رہا ہو؟ اللہ ہی ہے رزاق، اللہ ہی ہے انہیں روزی دینے والا، اللہ ہی نے ان کی روزی کا انعام فرمایا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ رزاق ہے تو اس کی رزاقیت کے اوپر ہمیں مکمل بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ کیا میرے بھائیو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب اللہ رزاق ہیں تو اللہ کے رزاق ہونے کی وجہ سے اس کے رزاق ہونے پر پورا بھروسہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب آئیے آپ، ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہم نے کاروبار میں اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر کتنا بھروسہ کیا؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کتنا بھروسہ کیا۔ ہم نے دکان چلائی، ہم نے کام چلائے، فیکٹریاں چلائی، ہم نے کاروبار کیے، مگر کاروبار کرنے کے طریقے وہ نہیں اختیار کیے جو اس رزاق کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئے تھے، اس اللہ کی طرف سے ہمیں حاصل ہوئے تھے۔ ان طریقوں سے ہٹ کر کے ہم نے روزی کمائی۔ بہت سارے مسلمان بھائی احباب ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جنہیں ایک سے الف سے لے کے یا تک کوئی ایک مسئلے کا بھی خیال نہیں ہوتا، اور مکمل ان کا نظام خلاف شرع ہوتا ہے، پورے نظام کے اندر شریعت کے مقابلے پر وہ کاروبار کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمارے اس یقین کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا کہ تم رزاق مانو اللہ کو، تم روزی دینے والا مانو اللہ کو، اور آنکھوں سے دیکھ لو کہ جو کسان اپنے غلے کو زمین میں چھپا دیتے ہیں اللہ اسے باہر لاتا ہے اور بڑھا کر کے لاتا ہے۔ یہ اللہ کے رزاق ہونے کے اوپر کھلی دلیل ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔